اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر خیر و عافیت و صحت و سلامتی و شادابی کے ساتھ اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دی اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق نہیں کیا میں نے جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عزیزان گرامی، ہر سفر میں رہنما کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے بہترین رہنما انبیاء الہی علیہم السلام ہے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا، اور پھر ہمارے لیے بہترین رہنما 14 ستارے ائمہ طاہرین علیہم السلام، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زمان غیبت میں بہترین ہمارے لیے جو ہدیہ ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، جو محنتوں کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، وہ ان کا کلام ہے۔ اور ان کلمات میں سے، ان احادیث میں سے بہترین اہل بیت علیہ السلام کا کلام وہ ہے جو پروردگار متعال کے بارگاہ میں بندگی اور عبودیت کے حالت میں ان کے زبان مبارک سے نکلا، اور پروردگار متعال کے بندگی میں ادا کیا ہوا کلام، اس سے زیادہ بہتر کوئی اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے بھی بہترین کلام وہ ہے کہ جو سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کلمات ہوں، دعائیہ جملات ہوں، جو انہوں نے عرفہ کے میدان میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیے ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرفات کے دن کی فضیلت کیا ہے، کس طرح مولا امام سجاد علیہ السلام نے ایک فقیر سے کہا کہ بہت ہی عجیب بات ہے اور بہت ہی بدبختی کی بات ہے کہ اگر عرفہ کے دن بھی تم اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاؤ اور پروردگار متعال کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ اور اس دن کی فضیلت میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس فضیلتوں والی دعا کو، اس عظیم دعا کو، آغا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دہان مبارک سے نکلی ہوئی اس خاص دعا کو، کہ جس دعا کو انہوں نے گریہ کرتے ہوئے میدان عرفات میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیا، جب ہم خود اپنے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے ایک ہی دن کے لیے۔ روز عرفہ ہم پڑھتے ہیں دوپہر میں گرمی میں بیٹھ کے، جس طرح بھی ہو سکے اس کو کسی نہ کسی طرح بہرحال ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال تک ہمارا اس دعا سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ جب مجھے اس کے شرح و ترجمے پہ کام کرنا تھا تو میں سوچتا تھا کہ چلیں دعا ابو حمزہ سمالی کے لیے مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے ایام موجود ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہر روز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، یا شب جمعہ ہر ہفتے میں آپ کے لیے تھوڑی سی دعائے کمیل کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ دوسری دعاؤں کے لیے ٹائم نکل آتا تھا کہ جس ٹائم میں مستقل طور پر کچھ نہ کچھ شرح و ترجمہ دعاؤں کا آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن دعائے عرفات کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح اس پوری عظیم دعا کے شرح و ترجمے کو آپ کی خدمت میں ایک دن میں کیسے پیش کروں، اور اگر ایک دن میں پیش نہ کروں تو ماہ ذی الحج کی پہلی سے لے کر تو 9ویں تک کیا لوگ ریگولرلی اس کو سنیں گے؟ بہرحال یہ ایک الجھن میرے ذہن میں تھی۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، یہ تو ہماری کمزوری، یہ تو ہماری دعا کے اس دعا کے ساتھ زیادتی، لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے اتنی گنجائش ہے۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، اتنی اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے کہ کتاب خانے کا پورا ایک سیکشن ہو جس میں صرف کتابیں اس موضوع پر موجود ہوں کہ دعائے عرفہ کے شرح و تفسیر، دعائے عرفہ کو مختلف نگاہوں سے دیکھنا، دعائے عرفہ میں سے جو مختلف موضوعات پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ دعائے عرفہ پر کام کریں اور چند کتابیں آپ کے پاس ہوں تو آپ کو بہت مشکل سے کوئی کتاب ملے گی جس میں اس دعا کی شرح و ترجمے کو بیان کیا گیا ہو۔ تو یہ زیادتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کاروان عطرت کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم نے بہت سی دفعہ اس پر
گفتگو کی ہے. بہرحال یہاں پر ہم صرف اس کو سوچنے کے مقام تک ہی محدود کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوچیں، دیکھیں کیا وجہ ہے، کس قسم کے غفلت کے ہم شکار ہو چکے ہیں اور اس غفلت میں پڑنے کی کیا وجہ. بہرحال ہم نے کہا کہ اب ایسے کریں گے کہ ہر سال جب تک اللہ نے زندگی دی ہے کچھ حصہ اس دعا کا ترجمہ کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے ساتھ میں مل کر، اور اس کی ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح شاید چند سالوں میں یہ دعا پائے تکمیل تک پہنچے اور ہم اس کے شرح و ترجمے کو مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اور دوسرا کوئی مجھے راستہ نظر نہیں آیا، کیونکہ جب بھی آپ کسی ریکارڈنگ کو ریلیز کرتے ہیں تو اس کا کوئی وقت بھی ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ، نہایت افسوس کے ساتھ، اس دعا کے لیے ہمارے زندگی میں کوئی بھی قسم کا وقت نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دعائے کمیل کا، شب جمعہ، دعائے بمدد شمالی کا، ماہ مبارک رمضان، دوسری دعاؤں کا دوسرے وقت نکل آتے ہیں، مثال کے طور پر مناجات شعبانیہ کا، ماہ شعبان، اور بھی تمام دعاؤں کے لیے ہمارے پاس وقت نکل. لیکن اس دعا کے لیے ہم نے ایک ہی دوپہر کا وقت رکھا ہے. سارے سال میں اسی دوپہر میں جتنا پڑھ لیا، اور اس کے بعد نہ ہم دیکھتے ہیں انفرادی طور پر، نہ اس دعا پر کام ہوتا ہے. بہرحال ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تنقید کریں یا باتوں کو تلخ صورت میں بیان کریں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ضرور ہے کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاؤں. کہ کیا وجہ ہے کہ جب کلام الہی کے حوالے سے متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام الہی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لے لیا ہے. تو قرآن مجید ایسے بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو دیکھتے ہیں، دعائے رفع امام حسین علیہ السلام، دوسری دعائیں صحیفہ سجادیہ کو دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہماری مکمل طور پر بے توجہی ہے. اور توجہ اگر ہے تو وہ غیر کلام اہل بیت اور غیر کلام الہی پر توجہ ہے. تو یہ ایک گفتگو تھی. میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ دعا کے مطالعے کو ہم آغاز کریں، یہ گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، شاید کوئی اس سے بہتر نتیجہ حاصل کر سکے. آئیے دعائے عرفہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ابتدائی دعا کے جملات کو پڑھیں گے اور کچھ مراحل پر اس کے غور و تدبر کریں گے، فکر کریں گے، دیکھیں گے کیا نتائج ہم اس سے لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ اچھے نتائج ہیں، کوئی اچھے فکری نکات ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. خب اب اس دعا کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم عرفات کے دن عصر کے وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تب امام علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اور اپنے شیعیان کو اپنے گرد جمع کیا اور اپنے خیمے سے باہر آئے اور عاجزانہ طور پر ہاتھ اٹھا کر پروردگار متعال کے در پر اس دعا کو پیش کیا. یعنی اس بات پر بہت زیادہ تاکید ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ اس دعا کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیا. کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع. حمد ہے اس خدا کی کہ جس کے فیصلے کو کوئی دور کرنے والا نہیں. یعنی جب ایک دفعہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. ولا لعطائہ مانع، اور اس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر وہ چاہے کسی کو عطا کرنا تو کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ولا کہ صنعہ صنع و صانع، اور کسی بھی صنعت کار کی صنعت، کسی بھی صنعت کار کی مخلوقات اس کی مخلوقات کی طرح، اس کی صنعت کی طرح نہیں، بلکہ اس کی صنعتیں اور اس کی مصنوعات اور مخلوقات بے نظیر اور بے مثال ہیں. وَهُوَ الجواد الواسع، اور وہ وسعت کے ساتھ بخشنے والا ہے. فطر اجناس البدائع، اس نے قسم قسم کی مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کے بنایا. وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ، اور اپنی حکمت کے ذریعے اپنی مخلوقات کو محکم کیا. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، دنیا میں آنے والی کوئی چیز میرے معبود سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی بھی امانت
جو اسے سونپ دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جازی کھلے صانع، ہر صنعت کار کو اس کا اجر دیتا ہے، ہر محنت کرنے والے کو، ہر کام کرنے والے کو وہ جزا دینے والا ہے۔ ورایش و کل قانع، ہر قانع کو زیادہ دینے والا ہے۔ وراحم کل ضار، اور ہر نالاں پر، ہر گریہ کرنے والے پر، ہر وہ کہ جو اس کے بارگاہ میں گڑ گڑائے اور روئے تو وہ اس پر رحم کرنے والا ہے۔ زن گرامی، گریے کی، گڑ گڑا کر پروردگار متعال کے بارگاہ میں گفتگو کرنے کی اور پروردگار متعال کے بارگاہ میں رونے کی اہمیت کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس اہمیت کو ہم سیرت معصومین علیہ السلام سے بھی واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی واضح آیات ہیں جس میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں گریہ اور زاری کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس پر غور کرنا، تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام پروردگار متعال کے بارگاہ میں گریہ و زاری فرماتے تھے تو ہمارے لیے وہ بارگاہ کس چیز کی جگہ ہے؟ کیا ہم پر لازم نہیں ہوتا کہ ہم بھی جب پروردگار متعال سے گفتگو کریں تو اپنے دلوں کو نرم کریں اور اشک کو آنکھ سے جاری کریں؟ عزیزان گرامی، اس کام کو انجام دینے کے لیے یہ دعا بہترین سہارا ہے۔ میں نے تجربے سے دیکھا ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل ترین انسان جو شاید کبھی بھی سوائے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے غم میں اس نے اشک نہ بہایا ہو، اور وہاں بھی شاید اس کا اشک اس طرح جاری نہ ہوتا، اس نے خود مجھے آ کے کہا کہ جب دعائے عرفہ کو میں نے پڑھا، جب ترجمہ پڑھا دعائے عرفہ کا، تو میرے آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہو گئے۔ دیکھیں، ایک وہ مصائب ہیں جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ گریہ و زاری ہے جو اہل بیت علیہ السلام ہمارے دل میں اس کو اتارتے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے ہمارے دل میں وہ رقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے۔ وَرَاحِمُ كُلِّ ضَار، ہر گریہ کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے۔ وَمُنزِلُ الْمَنَافِعِ، بہترین فائدوں کو نازل کرنے والا ہے۔ حمد بیان ہو رہی پروردگار متعال کی۔ وَالْكِتَابِ الْجَامِعِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ، وہ چمکتے ہوئے نور کے ساتھ مکمل اور کامل کتاب کو جو کہ قرآن مجید ہے اسے نازل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ السَّامِعِ، اور وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وَلِلْكُرُبَاتِ الدَّافِعِ، اور سختیوں کو، مشقتوں کو، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعِ، اور درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر سختیوں کا نام آیا وہاں پر درجات کا بھی ذکر ہوا کہ اگرچہ کہ پروردگار متعال سختیوں کو دور کرتا ہے، لیکن اگر سختی پیش آتی ہے زندگی میں تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتی ہے۔ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعِ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعِ، تمام مستکبروں کو اپنی جگہ پر بٹھانے والا ہے۔ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، بس میرے معبود کے سوا اور کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، اور کوئی چیز میرے معبود کی برابری نہیں کرتی۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ لطف کرنے والا ہے، لطیف ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہم انی ارغب الیک، پروردگارہ میں تیری طرف راغب ہو چکا ہوں۔ جب ہمارے اندر کسی چیز کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، مثال دینا ضروری ہے، مثال سے انسان چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ جیسے کرکٹ کا میچ آنے لگا ہو، یا کوئی دوسری تقریب ہو، عید ہو، شادی ہو، تو کچھ دن پہلے سے انسان کے اندر ایک خاص دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اسے کہتے ہیں رغبت کا پیدا ہونا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم انی ارغب الیک، میں تیری طرف راغب ہو چکا ہوں۔ واشہد بالربوبیت لک،
اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارا رشتہ پروردگار متعال سے رب اور مربوب کا رشتہ ہے، یعنی تمام پروردگار متعال کے افعال ہماری نسبت اس لیے ہے کہ وہ ہماری تربیت کرے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تیری ربوبیت کی، مقرن بأنک ربی، پھر فرماتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، اس حال میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، وَإِلَيْكَ مَرَدِّ، اور مجھے لوٹ کر تیرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ اب یہاں سے عزیزان گرامی انسان کے زندگی کے مراحل، جسے میڈیکل زبان میں مائل سٹون کہا جاتا ہے، تو ان چند مراحل کو امام حسین علیہ السلام پروردگار متعال کے بارگاہ میں یاد فرمائیں گے، ان مراحل کی خصوصیتیں بیان فرمائیں گے، اور انہی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے پروردگار متعال کا شکر بجا لائیں گے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، فرماتے کہ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کی ابتدا مجھ پہ تب سے کی کہ جب میں قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت کی روشنی میں هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا زمانے میں کہ جب وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام یہاں پر اس زمانے کو دیکھیں، شکر گزار بندہ ہوتا ہے تو وہ شکر کا حق ایسے ادا کرتا ہے۔ اب آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ امام علیہ السلام اس زمانے کو کہ جس میں ہم کچھ بھی نہیں تھے، قابل ذکر شے ہی نہ تھے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید زندگی تب سے شروع ہوتی ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں کس طرح شکر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، تو نے اپنی نعمتوں کی ابتدا تب سے کی جبکہ میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ وخلقتنی من التراب، اور تو نے میری خلقت مٹی سے کی۔ عزیزان گرامی یہاں پر کچھ دیر اگر ہم غور و فکر کریں تو مٹی سے خلق کرنے کا سائنٹیفکلی بھی دیکھنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ انہی اجزاء سے بنے ہوئے ہیں کہ جو مٹی میں موجود ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ایک کامن سینس کے ذریعے بھی اگر دیکھا جائے کہ ہم جو کچھ ہے وہ ہماری خوراک سے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نطفہ ہوتا ہے تو وہ بھی خوراک سے بنتا ہے، وہ نطفہ پھر جب بچے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بھی خوراک سے رشد کرتا ہے، اور یہ خوراک زمین سے آتی ہے۔ جب ایک درخت زمین سے اگتا ہے تو وہ درخت خاک سے تمام ان اجزاء کو جذب کر کے اپنے آپ کو بناتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ تو درخت اجزاء کو خاک سے جب انتخاب کر کے درخت کی شکل اپناتا ہے، پھر جو میوہ ہوتا ہے درخت کا، سمجھے ایک سیب ہے، وہ درخت میں سے اپنے مرضی کے اجزاء، اپنے پسند کے اجزاء، اپنے ضروری اجزاء جو ہے وہ انتخاب کر کے ایک سیب کی صورت میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان اس درخت میں سے اپنی پسندیدہ چیز جو کہ سیب ہے اسے اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اور پھر جب انسان اسے کھاتا ہے تو انسان کا جسم اس میوے کے اندر سے، یا سمجھے ہماری مثال میں سیب کے اندر سے جو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں انہیں جذب کرتا ہے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ ہماری خلقت، ہماری رشد، ہماری تکامل مٹیلسٹک جہت سے اگر دیکھی جائے تو یہی خاک ہے کہ جس سے درخت بنتا ہے، اس سے میوے آتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، اور یہ ایک لائف سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ یا اگر ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو وہ انہی چیزوں سے، یعنی بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں، مرغیاں جو ہوتی ہیں، یہ انہی چیزوں کو کھاتی ہیں جو زمین سے رشد کرتی ہیں۔ تو ہمارا ایک بہت ہی کلوز کنیکشن ہے زمین اور خاک کے ساتھ۔ فرماتی کہ وہ خلقتنی من التراب، تو نے میری خلقت خاک سے کی، ثم اسکنتنی الاصلاب، پھر تو نے مجھے پشتوں میں جگہ دی۔ یہاں پر بھی ایک اہم نقطہ ہے، بہت سارے جوان جب
دینی ٹیکسٹ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں یہ کلمہ ان کے ذہن میں ایک سوال ایجاد کرتا ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ پشت میں پروردگار متعال نے نسل کے رکھنے کا فرمایا کہ نسل جو ہے وہ پشت سے آگے بڑھتی ہے اور کسی رحم میں جاتی ہے۔ ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ پروردگار تو نے مجھے میرے اجداد کی پشتوں میں سے مختلف رحموں میں منتقل کیا۔ تو یہ پشت کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جو اعضاء ہیں، جو جنسی اعضاء ہیں کہ جن کی وجہ سے پیدائش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے تولید مثل ہوتی ہے، وہ مردوں میں اور عورتوں میں مختلف جگہ پر ہیں۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پر خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ دیکھیں مرد اور عورت کے مختلف اجزاء کو اگر بیان کرنے چاہیں تو ایک ڈیسنسی بھی دعا میں نہیں رہتی، ایک ڈیسنسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ میں نہیں رہتی، اور دو مختلف چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، یعنی خلاصے کے طور پر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی چیز کو اگر ہم ایمبریولوجیکل لیول پر ڈسکس کریں کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں بچہ نہ مؤنث ہوتا ہے اور نہ مذکر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میڈیکل ٹرم اس کی جاننا چاہیں تو یوروجینائٹل رج کو آپ سرچ کریں، یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ٹرمینالوجی، ان دونوں ٹرمینالوجی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ پرائمورڈیل جرم سیلز کے بارے میں آپ دیکھیں تو اگرچہ کہ وہ اس حالت میں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن پھر بھی اس میں توانائی ہے تولید مثل کرنے کی بالقوہ صورت میں، اور وہ توانائی اس کی اسی یوروجینائٹل رج میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کی جگہ پیٹ یعنی پھسلیوں اور پیٹ کے بیچ میں، جہاں آپ سمجھے اگر ہم بڑے ہو گئے تو ہمارے جہاں پر کڈنیز ہوتی ہیں وہاں پر اس کی جگہ ہوتی ہے، اور پھر جب بچے کے اندر ڈفرینسیشن آتی ہے، جب وہ مؤنث یا مذکر بنتا ہے تو وہاں سے پھر وہ سیل اور وہ جو آرگنز ہیں وہ ٹریول کرتے ہوئے جا کر اس جگہ پر سیٹل ہوتے ہیں جہاں پر ایک میچور خاتون کا ہوتا ہے اور جہاں پر ایک میچور مرد کا ہوتا ہے۔ سربستہ طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیونکہ جب بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت سوالات آتے ہیں جوانوں کی طرف سے کہ کیوں پروردگار متعال نے فرمایا کہ پشت سے نطفہ جاری ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم اسکنتن الاصلاب، پھر تو نے مجھے پشتوں میں جگہ دی، آمنا لریب المنون، حادثاتی موت سے تو نے مجھے بچا کر رکھا، واختلاف الدہور والسنین، اور زمانے میں آنے والی آفات سے تو نے مجھے بچا کر رکھا۔ پھر سے جو سائنسی دنیا سے آشنا ہے، بلکہ اس بارے میں تو سب جانتے ہوں گے کہ ایک انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو کتنے سارے سپرمز ہوتے ہیں، کروڑوں کروڑ، جو مر جاتے ہیں، یعنی وہ سب ان میں پوٹینشیل تھا، لیکن ایک سپرم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سلیکٹ ہوتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آپ یہ تصور کریں، دیکھیں میں دعا کے اندر غور و فکر کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک پوری فوج ہے جسے پروردگار متعال نے مختلف بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے بچا کر رکھا۔ ہمارے والدین وہ کتنے پوٹینشیل بچوں میں سے سلیکٹ ہو کے وہ بنے، اور کتنی مصیبتوں اور بلاؤں سے وہ محفوظ رہے، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہوئے کہ وہ شادی کریں اور ہمیں پیدا کریں۔ اور پھر ان کے ماں باپ جو ہمارے دادا دادی اور نانا نانی، وہ کتنی مشکلات اور مصیبتوں سے بچے رہے، یعنی ان کے لیے بھی وہ وقت تھا کہ جس میں وہ لم یکن شیئا مذکورا تھے، پروردگار متعال نے انہیں بھی اس حالت میں بچایا۔ اور اس طرح ہم آگے جائیں تو ایکسپوننشلی یہ فگر بڑھتی جائے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت آدم سے لے کر ہم تک ایک پوری فوج ہے، شاید ہزاروں انسان ہیں کہ جنہیں پروردگار متعال نے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے لریب المنون، حادثاتی موت سے، واختلاف الدہور والسنین، اور زمانے میں آنے والی آفات سے بچا کر رکھا، تاکہ ہماری حیات اس مرحلے میں کہ جس میں ہم لم یکن شیئا مذکورا تھے اس میں بچی رہے، اس وقت سے ہم پر یہ نعمت جاری ہے، اور پھر ہم صفحہ ہستی میں قدم رکھیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے مولا حسین علیہ السلام بیان فرما رہے، فرماتے ہیں کہ فلم ازل
ضائنا من صلب الى رحم فی تقاعد من الایام الماضیہ، بس میں پیوستہ ایک پشت سے ایک رحم میں آتا رہا۔ کبھی تصور کیا ہے ذرا گرامی، اگر پروردگار، اگر صرف ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کتنی بلاؤں سے پروردگار متعال نے بچا کر رکھتا ہے، تو اب آپ اس چیز کو تصور کریں کہ ہمارے تمام آباء اور اجداد کتنی مختلف بلاؤں سے بچے رہے، کتنے زلزلوں سے بچے رہے، کتنی قحطیوں سے، کتنی سیلاب سے، کتنے جنگوں سے، کیا کچھ بیتی، لیکن ان سب سے وہ سالم نکلے، ہمارے نطفے کو لیتے ہوئے، یہاں تک کہ ہم اس قابل بنے کہ لم اکن شیئا مذکورہ سے شیئا مذکورہ کے مرحلے میں داخل ہوں۔ فرماتے کہ فلم ازل ضائنا من صلب الى رحم فی تقاعد من الایام الماضیہ والقرون الخالیہ، ان دنوں میں جو گزر چکے اور صدیوں میں جو بیت چکی، میں ایک پیوستہ ایک پشت سے ایک رحم میں آتا رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب شکر، لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت ائمت الکفر الذین نقضوا عہدک، پروردگارہ تو نے مجھے شیئا مذکورہ کے مرحلے میں اس وقت داخل نہیں کیا جب کافر بادشاہوں کی پوری طرح اس دنیا پر حکومت تھی، مثلا فرعون کے زمانے میں، یا مثلا آپ سمجھ لیں یزید کے زمانے میں، کہ جب ہدایت کے راستے مکمل طور پر انسانوں پر بند ہوا کرتے تھے، بہت مشکل ہوتی تھی کسی کو ہدایت حاصل کرنا۔ لم تخرجنی، تو نے مجھے خارج نہیں کیا، لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی، تیرے رأفت کے باعث تو نے مجھے خارج نہیں کیا، تیرے لطف کے باعث، تیرا احسان تھا کہ تو نے مجھے خارج نہیں کیا اس مرحلے سے کہ جس میں میں کچھ نہیں تھا، اور اس مرحلے میں داخل نہیں کیا کہ جس میں میں کوئی جسم اختیار کروں، مادے کی صورت میں آؤں، فی دولت ائمت الکفر، کافر حکمرانوں کی گورنمنٹ میں، الذین نقضوا عہدک، جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا، وکذبوا رسلک، اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، بلکہ لاکنک اخرجتنی للذی سبقنی من الہدی الذی لہو یسرتنی، بلکہ تو نے مجھے اس زمانے میں باہر نکالا، مادی صورت مجھے اس زمانے میں تو نے دی جس میں ہدایت پوری طرح آ چکی تھی، 1,24,000 پیغمبر آ چکے تھے، اور ہمارے زمانے میں تو ہم کہیں کہ صرف ایک ہی تیری حجت باقی تھی جس کو ہم دیکھ سکیں، باقی تیری تمام حجتیں ہم پر تمام ہو چکی۔ 1,24,000 پیغمبر آ گئے، 14 معصومین آ گئے، قرآن مجید آ گیا، تیرا شکر ہے پروردگار، لاکنک اخرجتنی، بلکہ تو نے مجھے مادی صورت تب بخشی، للذی سبقنی من الہدی، جبکہ ہدایت مجھ پر سبقت لے چکی تھی، ان تمام محنتوں کے نتیجے سامنے آ چکے تھے، الذی لہو یسرتنی، بلکہ ایسی ہدایت جس کے لیے تو نے مجھے بہت ساری آسانیاں بخشی، یا جس ہدایت کو اپنانا میرے لیے تو نے بہت آسان بنا دیا، وفیہ انشأتنی، اور اس ہدایت کے دور میں تو نے میری نشو و نما کی، ومن قبل ذلک رأفت بی، اور تو اس سے پہلے بھی مجھ پر بہت مہربان تھا۔ یعنی اس سے پہلے کیا مطلب، یعنی لم اکن شیئا مذکورہ والے جملے کو تلاش کریں، جہاں پر فرمایا کہ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورہ، وہاں پر تو مجھ پر مہربان تھا، لیکن تیری مہربانیاں چند گنا زیادہ ہو گئیں جب تو نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ جس میں سبقنی من الہدی ہو چکا تھا، اور اس ہدایت کو تو نے میرے لیے آسان بنایا تھا، اور پھر تو نے اس زمانے میں میری نشو و نما کی، من قبل ذلک رأفت بی بجمیع صنعک و ثوابغ نعمک، تمام خوبصورت اور رنگ برنگ نعمتوں کے ساتھ تو نے میرے ساتھ ہمیشہ سے مہربانیاں کی۔ اب دیکھیں دوسرا مرحلہ داخل ہوتا ہے، ہم نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا،
یہاں تک وہ مرحلہ کہ جس میں ہم مادی شکل نہیں رکھتے تھے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تصور کریں اس زمانے کو. اب فرماتے کہ فابتدأت خلقی من منی یمنا، بس تو نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے میری خلقت کی ابتدا کی. وَأَسْكَنْتَنِي فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، اور تو نے مجھے سکونت دی، آرام دیا، ٹھہرایا 3 ظلمتوں میں، بین اللحم والدم والجلد، گوشت اور خون اور جلد کے بیچ میں. یہ میری پہلی مادی صورت تھی. لم تشہدنی خلقی ولم تجعل الی شیئا من امری. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، آپ کے ساتھ شاید تجربہ ہو یا ایک فطری چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی کا کام کرتے ہیں، اگر اس پہ احسان کر رہے ہو تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھے اس کام کو انجام دیتے ہیں. مثلا کوئی کسی کے پی سی کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنی محنت کر رہا ہوں، دیکھو. وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص وہاں پر کھڑا ہو اور اسے دیکھے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے اتنی مجھ پر مہربانیاں کی لیکن لم تشہدنی خلقی، تو نے کسی قسم کی گواہی مجھ سے نہیں لی اپنی خلقت پر، کہیں بھی نہیں کہا کہ دیکھو، کوئی احسان مجھ پر نہیں جتایا. وَلَمْ تَجْعَلْ إِلَيَّ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِي، میرے خلقت کی کوئی بھی ذمہ داری تو نے مجھ پر نہیں ڈالی. بالکل بے دخل تھا میں اپنی خلقت میں، کسی بھی قسم کی زحمت کے بغیر وہ تمام عرصہ گزر گیا کہ جس میں لم اکن شیئا مذکورہ تھا یا میں رحم مادر میں تھا. کسی قسم کی مجھے تکلیف نہیں، کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں. پھر فرماتے ہیں ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الہدی الی الدنیا تاما سویا، اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ تیسرا مائل سٹون ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. لم اکن شیئا مذکورہ، پھر مادی شکل میں پہلا مرحلہ رحم مادر میں، اور اب فرماتے ہیں ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الہدی الی الدنیا تھاما سویا، پھر تو نے مجھے رحم مادر سے اس کرۂ خاکی پر باہر نکالا اس صورت میں کہ میں تاماً سویا تھا، میرے بدن کے تمام اجزاء کامل تھے، اور نہ تو صرف کامل تھے بلکہ اعتدال ان میں تھا، متوازن بھی تھے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بڑا نہیں تھا، انگلیوں میں تناسب برقرار تھا، ہر چیز میں تو نے میرے خیال رکھا اس مرحلے تک. اب سنیے گا وَحَفَظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِيًّا، اور تو نے گہوارے میں میری حفاظت کی اس حال میں کہ میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا. وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا، اور پھر تو نے غذا کے لیے میرے رزق میں تازہ دودھ قرار دی. وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَاضِنِ، اور ان خواتین کا دل میری طرف نرم کر دیا جو میرے اطراف میں تھی. دیکھیں حوازن در اصل دودھ پلانے والی خواتین کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم اگر یہ اس زمانے کی رسم تھی، ہم اگر کہیں تو ہمارے اطراف میں جو خواتین ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری پھپھی ہیں، ہماری خالہ ہیں، مختلف دوسری خواتین ہوتی ہیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَازِن، پروردگارہ تو نے ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی. دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک کام کرنے والی تھی، اب وہ اکثر جو ہے ان کا ایک خاص مزاج تھا، زیادہ بات وغیرہ نہیں مانتی تھی، لیکن جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ماں تھی اس کی سب کام انجام، ہماری وائف جو تھی وہ تمام اس کے کام انجام دیتی، لیکن جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی بچے کے حوالے سے تو یہ کام کرنے والی فوراً اپنی ذمہ داری انجام دیتی تھی. ایک باقاعدہ طور پر تبدیلی ان میں آ گئی. یہ وہ تبدیلی ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ پروردگار متعال ہے جو اس بچے کے حوالے سے تمام خواتین کے دلوں میں جو اس کے اطراف میں ہوتے ایک محبت ڈال دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. وَكَفَّلْتَنِ الْأُمَّهَاتِ الرَّوَاحِمِ، اور تو نے میری کفالت اور تربیت
رحم دل ماؤں کو سونپ دی. دادی ہماری ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، ماں، بہن، مختلف خواتین نے اس ذمہ داری کو لے لیا. تمام کو امام علیہ السلام ماں کی صورت میں یاد فرماتے امہات الرواحم، رحم دل ماؤں کو تو نے میری کفالت سونپ دی. وَكَلَأْتَنِي مِن طَوَارِقِ الْجَانِ، اور پھر اس کے بعد تو نے میری جن و انس سے محافظت کی. وَسَلَّمْتَنِي مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اور ہر زیادتی اور کمی سے تو نے مجھے سلامت رکھا. تصور کریں، تدبر کریں، دیکھیں کہ ایک بچہ، ایک ڈائری آپ کے پاس ہو، جو صاحب اولاد ہیں جن کے بچے چھوٹے، اور وہ اس ڈائری پہ صرف یہ مینشن کرے کہ کہاں کہاں پروردگار متعال نے ان کے بچوں کو بچایا اور نجات دی. آپ تعجب کریں گے، وہ ڈائری آپ کی پوری بھر جائے گی. حتمی موت سے، حتمی آفات سے پروردگار متعال نے ہمارے بچوں کو بچایا. پھر فرماتے فتعالیت یا رحیم یا رحمان، تو بہت عظیم ہے، تیرا مرتبہ بہت بلند ہے اے رحیم، اے محبت کرنے والے، اے رحمان. اس کے بعد عزیزان گرامی ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس مرحلے کو مرحلے نطق کہا جا سکتا ہے، کہ جس میں بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے. دیکھیں، ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی چیز کو اس جہت سے تقسیم بندی کرے جس جہت سے وہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے، بچے کی جسمی تربیت کے حوالے سے بچے کے مائل سٹونز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنے مائل سٹونز اپنے حساب سے بناتے ہیں. امام علیہ السلام جن مراحل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ بندگی کے نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان اپنی زندگی کو ان حصوں میں تقسیم کرے گا. جس حصے میں وہ لم اکن شیئا مذکورا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پروردگار متعال نے مادی جسم بخشا، اور وہ اس مادی جسم کے ساتھ رحم مادر میں تھا، اور اس کے بعد وہ رحم سے باہر آیا یہاں تک کہ وہ بولنے کے قابل ہوا. اور اب جو مرحلہ ہے وہ حتی اذا استحللت ناطقا بالکلام، یہاں تک کہ پھر میں نے گفتگو کرنا شروع کی، میں بات چیت کرنا شروع ہو گیا، کلام کی طاقت مجھ میں آئی. امام علیہ السلام اس کے لیے بہت خاص شکر ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں اتممت علی سواء بغل انعام، تو نے ایک بار پھر مجھ پر اپنی نعمتیں کامل فرما دی، ایک بار پھر تیرا احسان مجھ پر کامل ہوا اسی طاقت سے کہ میں بولنے کے قابل ہو گیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَرَبَّيْتَنِي زَاوِدًا فِي كُلِّ عام، اب یہ ہوا کہ ہر سال تو نے میری ایسی تربیت کی کہ مجھ میں اضافہ ہوتا گیا. دیکھیں امام علیہ السلام ڈائریکٹ پروردگار متعال کا ہاتھ ہماری زندگی میں بتا رہے ہیں. یہ ہے توحید. جو امام علیہ السلام کا پیروکار ہوتا ہے حقیقی معنی میں، پیروکار تو بہت ہوتے ہیں، تمام مسیح دنیا کہتی کہ ہم حضرت عیسیٰ کے پیروکار، لیکن کہاں ہے ان کے عمل میں حضرت عیسیٰ کے عمل میں تناسب؟ تو ہم بھی دعویٰ کریں تو ہم چیک کریں کہ ہمارے طرز گفتگو میں جو توحید بیان ہوتا ہے، ہمارے اشعار میں جو توحید بیان ہوتا ہے، ہمارے بات میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے افکار میں جب توحید بیان ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اور جب امام علیہ السلام توحید بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَرَبَّيْتَنِي زَائِدًا فِي كُلِّ عام، اور تو نے میری تربیت کی اس طرح کہ ہر سال مجھ میں اضافہ ہوا، یا تو نے مجھ میں اضافہ کیا اپنی تربیت کے ذریعے. اب یہ یا جسمانی اضافہ تھا کہ میں بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بڑی ہوتی گئیں، میں مضبوط تر ہوتا گیا، میرے جسم پہ مزید گوشت بڑھتا گیا، یا یہ کہ عقل و شعور کا اضافہ تھا کہ ہر سال میں نے نئے الفاظ سیکھے، نئی طرح گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھا، نئی سوچیں میرے ذہن میں آئی، نئی قابلیتیں مجھ میں آئی. اور ربیتنی، تو نے میری تربیت کی، تو نے میری کفالت رحم دل ماؤں کو سونپا، تو نے میرے لیے بہترین غذا کو مہیا فرمایا. وَرَبَّيْتَنِي زَائِدًا فِي كُلِّ عام حَتَّى إِذَا
اکتملت فطرتی واعتدلت مرتی، یہاں تک کہ میری خلقت مکمل ہو گئی. دیکھیں اب کس مرحلے کا امام علیہ السلام تذکرہ فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ میری خلقت کامل ہو گئی اور میرا مزاج معتدل ہو گیا، کہتے ہیں کہ میچورٹی ہم میں آ گئی. واعتدلت مرتی، پھر تو نے کیا کیا، اوجبت علی حجتک، تو نے اپنی حجت مجھ پر واجب کر دی. غور کیجیے گا، جملات کو سنیے گا، آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. بِأَنْ أَلْهَمْتَنِي مَعْرِفَتَكَ، ایسا کس طرح تو نے اپنی حجت مجھ پر واجب کی، اس طرح کہ تو نے اپنی معرفت و شناخت کو مجھ پر الہام کیا. وَرَوَّعْتَنِي بِعَجَائِبِ حِکْمَتِكَ، اور چونکا دینے والی تیری حکمت کے عجائب سے تو نے مجھے چونکا دیا، یعنی میرے عقل کو تو نے حیران کیا، اپنی معرفت تو نے مجھے عطا فرمائی. وَأَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَعْتَ فِي سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ، اور تو نے مجھے بیدار کیا، میری توجہ دلائی ان چیزوں کے ذریعے کہ جن کو تو نے آسمان اور زمین میں خلق کیا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک آئیڈیل تربیت کیا ہونی چاہیے، ہمیں کن موضوعات کے متعلق اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے. وَأَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَعْتَ فِي سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ، اور تو نے مجھے بیدار کیا، جگایا اپنی ان مخلوقات کے ذریعے کہ جنہیں تو نے آسمان اور زمین میں قرار دیا تھا. من بدائع خلقک، تیرے تخلیق کے ماسٹر پیس یا شہکاروں سے تو نے مجھے جگایا. وَنَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ، تو ابھی دیکھیں آپ صرف سورج کے بارے میں سوچیں، یہ سورج جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 1,000,000 زمین سما سکتی ہے، یہ خود سورج ان ستاروں کے مقابلے میں ایک جراثیم کی طرح ہے جو اس سے بڑے ستارے ہیں. یعنی کائنات میں ایسے بڑے ستارے موجود ہیں کہ جن کے سامنے سورج ایک، جیسے ہمارے سامنے وائرس ہوتا ہے ویسے سورج ان کے سامنے. کیا فرماتے ہیں ماں؟ فرماتے ہیں تو نے اپنی بہترین مخلوقات سے جو تو نے زمین اور آسمان میں قرار دی تھی، تو نے مجھے بیدار کیا، جگایا، میرے شعور کو جگایا. وَنَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ، اور پھر تو نے اپنے، یعنی اب جب بیداری عطا فرما دی، معرفت سے آشنا کیا، اپنی معرفت دلائی، جب مجھے چونکایا، جب خوب مجھے آشنائی عطا فرمائی اپنے کائنات کے بارے میں، پھر میری توجہ دلائی کہ یاد ہے وہ زمانہ کہ جب تم لم تکن شیئا مذکورہ تھے، پھر تم رحم مادر میں آئے، پھر اس کے بعد تم بولنے کے قابل، پھر تم باہر آئے، پھر بولنے کے قابل ہوئے. پھر کہا نبہتنی لشکری، تمام ان مراحل کے بعد تو نے مجھے اپنے شکر کی طرف توجہ دلائی. وہ ذکرک، اپنی یاد کی طرف تو نے مجھے توجہ دلائی. وَأَوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَكَ وَعِبَادَتَكَ، اور تو نے مجھ پر واجب کر دی اپنی اطاعت اور اپنی عبادت. دیکھیں کتنا اہم مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جس میں ہم مکلف ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. کتنے مقدمات کے بعد پوری ایک فوج جس نے ہماری حفاظت کی نطفے کی صورت میں، اور تمام ان مسائل سے جس سے ہم بچ کے نکلے اور آئے، اور پھر ہم نے گفتگو کرنا سیکھا اور ہماری تربیت ہوئی، اور ان تمام چیزوں کے بعد اب پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اب تم اس لائق بنے کہ میری عبادت انجام دو. کتنے بڑے جشن کا مقام ہے، خوشی کا مقام. ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہے جو بالغ ہونے کے جشن کو سیلیبریٹ کرے کہ ہاں آج مجھے پروردگار متعال نے اس لائق سمجھا کہ مجھ سے اپنی عبادت لے، مجھ سے اپنی اطاعت لے. وہ اوجبت علیہ، تو نے واجب کیا مجھ پر طاعتک و عبادتک، اپنی طاعت کو، اپنی عبادت کو. وفہمتنی، اور تو نے مجھے سمجھایا کس چیز کو، ما جاءت بہ رسلک،
ان چیزوں کو سمجھایا کہ جو تیرے رسول لے کر آئے تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں تو نے مجھے آشنائی دی۔ وَيَسَّرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرَضَاتِكَ، اور تو نے میرے لیے اس بات کو آسان بنایا کہ میں تیری مرضی کو مان لوں اور میں تیری مرضی کے مطابق چلوں۔ وَمَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، اور ان تمام مراحل میں تو نے مجھ پر احسان کیا، بِعَوْنِكَ، اپنی مدد سے، وَلُطْفِكَ، اپنے لطف سے، اپنی مہربانی سے۔ پھر عجیب جملہ فرماتے ہیں، دعا کا جملہ سنیے گا، ثم اذ خلقتنی من خیر الثرا، اب جب کہ تو نے میری خلقت بہترین خاک سے کر لی، یعنی اب یہاں تک تو نے مجھے بہترین نعمتوں سے نوازا، میری خلقت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک فقیر ہے، اس کو ہم کچھ دے دیتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بس اب تمہارے لیے کافی ہے، اب ہم کسی اور فقیر کو دیں گے، یعنی ہمارے پاس اگر ہو بھی تو ہم نوازتے نوازتے ایک لیول پر خود بخود کنجوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ تمہیں مل گیا، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے کہ ثم اذ خلقتنی من خیر الثرا، اب کہ جب تو نے مجھے بہترین خاک سے خلق کیا اور یہ سب احسانات میرے حق میں کیے، لم ترض لی یا الہی نعمتا دون اخری، تو نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک نعمت مجھے ملے لیکن اس کے ساتھ دوسری نعمت مجھے نہ ملے، یعنی تیری مشیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں دو چار نعمت کے ساتھ بس چلا جاؤں، بلکہ تو نے مجھے پوری طرح نعمتوں میں غوطہ کر دیا۔ لم ترض لی یا الہی، راضی نہ ہوا میرے لیے اے میرے رب، نعمتن ایک نعمت پر، دون اخرى بغیر دوسری نعمت کے۔ خوب عزیزان گرامی، یہ تھا دعا کا وہ حصہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اب سوچیں، غور و فکر کریں، محرم کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں، کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دینے والا ہماری کامیابی کا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کوئی ہے جو سائن کر کے آپ سے کہہ دے، مجھ سے کہہ دے کہ ہم جنتی ہو گئے، ہم مومن ہو گئے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنی طرف اتنے خوشگمانی سے دیکھتے ہیں اور ہم اتنا حسن ظن رکھتے ہیں اپنی طرف کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم واقعاً مومن ہیں۔ ابھی کسی گفتگو کے سیشن میں بات ہو رہی تھی، تو ہم کیسے سمجھے کہ ہم مومن ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن ہیں؟ یہ تو وہ سرٹیفکیٹ ہے جو خداوند متعال نے دینا ہے۔ اب آپ آثار دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ ایمان کے آثار ہیں؟ خب ایمان کے آثار میں کیا ہے؟ اگر ہم کسی کی پرستش کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی اہمیت ہمارے بیچ ہے؟ اگر ہم کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو، تو کیا ان کے کلام کی اہمیت ہمارے بیچ ہے؟ ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ تو میں ایک طالب علم ہوں جس نے کچھ عرصہ اس پہ غور و فکر کیا، تو یہ نتائج سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس پر غور و فکر کریں، اس دعا کو آپ باقاعدہ طور پر سارا سال تھوڑا تھوڑا محنت کر کے پڑھیں، تو آپ کو کیا نتائج سامنے آئیں گے، اور پھر اس کے تربیتی آثار آپ پر اور ہم پر کیا ہوں گے۔ تو ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، اگر ہماری زندگی میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہے، اور میرے نظر میں اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ایک طریقے کی قول اور فعل کا تضاد ہونا ہے، کہ ہم قول سے تو بہت ساری چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب فعل کے مرحلے پر آتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فعل ہمارے قول کے ساتھ مطابقت نہیں کر رہا۔ بہرحال امید ہے کہ بہترین دعائیں آپ پروردگار متعال کے بارگاہ میں یوم عرفہ میں پیش کریں، اور پروردگار متعال ان دعاؤں کا آپ سے قبول فرمائے۔ ایک بہترین دعا کو مانگ کر پروردگار متعال سے اس آڈیو کا اختتام کرتے کہ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم، پروردگار ہمیں وہم کی ظلمات سے باہر نکال، وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَہْم، پروردگار ہمیں فہم کے نور سے نواز دے، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، پروردگار اپنے رحمت کے دروازوں کو ہم پر پوری طرح کھول دے، وانشر علینا خزائن علومک، اور اپنے علوم
اپنی دانش کے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.